اور ظاہر ہے اگر عمران خان کے کزن ہے تو وہ عمران خان کے لیے ظاہر ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ ان صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہوگی ہے اور برکی صاحب نے پیغام بھجوایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ ستے خیرہ نے ٹھنڈے گلاس دودھ کر کے پی کے سو جو، رولائی کوئی نہیں ہے گا۔ ٹرمپ ایک ٹویٹ لکھنے والے ہیں، ٹرمپ ایک ٹویٹ پھڑکانے والے ہیں، یعنی سجاد برکی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دلاسا دے رہے ہیں اور ٹرمپ جلد عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرنے والا ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں ہوگا کیا کہ وہ برکی صاحب جو ہیں اب ایک چندہ بھی اکٹھا کریں گے اور چندہ اکٹھا کر کے وہ کہیں گے کہ کیونکہ ٹرمپ جو ٹویٹ کرے گا تو پھر اس کو پھیلانے کے لیے، اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کوئی 70-80 سینیٹر چاہیے، کوئی 70-80 کانگریس مین چاہیے جو اس کے حق میں ایک کمپین چلائیں اور ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یہ سارا سلسلہ وہاں پر جو ہے نا امریکہ میں پیسے کمانے والا ہی ہے، فنڈ ریزنگ کرنے والا ہی ہے، کیونکہ خان صاحب یہ خود کرتے رہے ہیں اور اب خان صاحب کے نام پر لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کتنی یہ تسلی جو ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے تھوک چاٹ پارٹی سے اور آپ امید بھی کیا کر سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی تھوک چاٹنے پر ہو، وہ ان سے آپ کسی بھی طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بڑا کر سکتے ہیں؟ بہرحال امریکہ رہا کرائے گا تو ان کا بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان نے بھی پلان اے بی اور سی رکھا ہوا ہے کہ پاکستان اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کیا کرنا ہے۔ لیکن ماضی کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، کیونکہ پاکستان اس سے نپٹنے کے لیے ہر حال میں بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ماضی میں شکیل افریدی کو واپس نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے۔ ادھر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی جو پارٹی ہے اس پر جو اس کے خاندان کا رول ہے ہر گزرتے دن پہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ بڑا مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو شکنجہ جو ہے وہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے پارٹی پر کسا جا رہا ہے، اور یہ فیملی جو بڑا خلاف ہوتی تھی اس قسم کی سیاست کے، وہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تھوک کر چاٹنا۔ عمران خان صاحب یہی نعرہ لگاتے تھے کہ نواز شریف کی پارٹی پر نواز شریف کا خاندان اور بھٹو صاحب کی پارٹی پر بھٹو صاحب کا خاندان، لیکن اب عمران خان صاحب کا اپنا خاندان پارٹی پر کتنا اثر انداز ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہن ایک طرف کھینچ رہی ہے تو بیوی دوسری طرف کھینچ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی مبینہ سخت رویے اور پارٹی معاملات میں بڑھتی مداخلت سے تحریک انصاف کے انتہائی سینئر جو اراکین ہیں، انتہائی سخت جو انتہائی جو سینئر لیڈران ہیں، وہ کافی زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ انصار ثالثہ فرماتے ہیں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پارٹی کے بعض سینئر رہنماؤں نے بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ اور بہن کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ جمعرات کو علیمہ خان کا ڈیالہ جیل میں عدالت کے کھاتے میں بیرسٹر گوہر علی اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تلہی اس صورتحال کی عکاسی ہے کہ جس کا سامنا پارٹی رہنماؤں کو ہے۔ یہ خبر ہمیں بھی ملی تھی کہ علیمہ خان نے باقاعدہ بیرسٹر گوہر کو ڈانٹا ہے، اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین کو ڈانٹ دیا، اس لیے ڈانٹا کہ بیرسٹر گوہر 12 ہلاکتوں کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہے اور زیادہ ہلاکتیں کیوں نہیں کرتا۔ اس بات پر ڈانٹا علیمہ خان کہ تو بار بار 12 ہلاکتیں کیوں کہہ رہے ہیں، تو مطلب کہ 100 10 50 10 بلکہ کیا ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں لبد ہی نہیں پیا اینے گمنے، اس قسم کی انہوں نے گفتگو بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی۔ پارٹی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ پارٹی کے بیشتر رہنماؤں نے غیر معمولی قربانیاں دی اور درجنوں ایف آئی آر میں نامزد ہوئے، جیلوں کا سامنا کیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے ہماری توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت میڈیا پر سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ کے استعفوں کی وجوہات سامنے آئی اور بھی کئی ایسے معاملات تھے جن کا سامنا پارٹی رہنماؤں کو ہے، لیکن ان کے متعلق عوام جو ہے وہ لا علم ہے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا بھی مشکل سے دو چار میں گھرے ہوئے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کسی دن پنجاب سے تعلق رکھنے والا پارٹی کا ایک سینیٹر یہ بتائے گا کہ کس طرح دیگر رہنماؤں کے سامنے اس کی تصحیح کی گئی۔ اور پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے کہہ رہی ہیں کہ وہ 24 نومبر کی احتجاجی مارچ میں ہونے والے جانی نقصان کے حوالے سے مبالغہ امیز اعداد و شمار بتائیں، تو دوسری طرف بشرا بی بی خیبر پختونخوا میں پارٹی کے محتب ارکان سے براہ راست رابطے ڈائریکٹ کر رہی ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کا بھی حشر وہی ہونے لگا ہے جو انہوں نے اس پاکستان کا کیا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی پارٹی کا حال وہی ہونے والا ہے جو انہوں نے پاکستان کا کیا ہے۔ پاکستان کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان جس طرح تباہ کیا عمران خان صاحب نے، اب عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، وہ ان کی پارٹی کا یہ حال کرنے والا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی باز نہیں آ رہے، انہیں شاید یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن پائے اور اب کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ سمیت چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں جج بھرتی ہونے جا رہے ہیں
اور تقریباً 32 کے قریب جج بھرتی ہوں گے۔ یہ عمل جوڈیشنل کمیشن پورا کرے گا، لیکن منصور علی شاہ نے عین اجلاس سے پہلے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا ہے، اور خط کم پریس ریلیز زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ خط منصور علی شاہ سے پہلے میڈیا کو پہنچ گیا۔ یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا، خط میں کہا گیا ہے کہ پہلے آئینی ترمیم کے خلاف فل کوڈ بنائیں، پھر جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس بلائیں، یعنی اب ہر بڑے فیصلے سے پہلے شاہ جی جو ہے وہ ایک پریس ریلیز کیا کریں گے اور وہ بتایا کریں گے کہ سپریم کورٹ کو کیسے چلانا ہے۔ پہلے آئینی ترمیم کے خلاف فل کوڈ بلائیں، فل کوڈ سماعت کریں، پھر آگے بڑھیں۔ ایسے تو میرے خیال میں نہیں ہونے والا۔ بہرحال اجلاس تو ہونے جا رہا ہے، منصور علی شاہ کی خاطر میں نہیں لایا گیا، نہ لانا ہے۔ اجلاس تو ہو کر رہے گا اور جج بھی بھرتی ہوں گے۔ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ منصور علی شاہ صاحب کا یا تو آئیں گے نہیں، یا ان کا منہ بنا ہوگا، یا پھر وہ کوئی نیا کٹا کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے اس حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، کہ 9 مئی والوں کو آپ سزائیں کیوں نہیں دیتے، سزائیں کیوں نہیں مل رہی۔ ایسی جو باتیں کرتے ہیں جہاں ریاست سست اور وہاں عدالتیں بھی رکاوٹ ہیں۔ اب دیکھیں، کل 9 مئی میں ہی راجہ بشارت اور عمر ایوب کی گرفتاری ہوئی، آج عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی ہے، پھر کیوں پکڑا، یعنی پشاور ہائی کورٹ سے کوئی بھی ضمانت لے کر آئے اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کئی کیسز ہیں، یہ کیس تو پہلے سے چل رہے ہیں، ایسے تو بارڈر کو دہشت گرد پشاور ہائی کورٹ اگر جو دہشت گردی بارڈر پر آ کر کرتے ہیں ان کو بھی اگر ہائی کورٹ پشاور جو ہے وہ ضمانت دے دے گا تو پھر یہاں پر تو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو پچھلے 1.5 سال سے اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا جو عدالتیں ہیں ان کو میرے خیال میں اب تو سمجھ آنا چاہیے، اب تو ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ یار جو ہو رہا ہے یہ بہت ہو گیا، اب تھوڑا سا مطلب کہ اپنا ہلکا سا ہاتھ جو ہے وہ نرم رکھ لیں، لیکن نرم رکھنے والا جگہ جو ہے کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح وہ دھاڑتے رہیں گے، اسی طرح سارا کچھ کرتے رہیں گے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے۔ عمران خان نے پھر ریاست سے بغاوت شروع کر دی ہے، وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں جو 2014 میں ایسی تحریکیں چلا کر معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ عمران خان نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا کر کہا ہے اس سے مذاکرات کرو، مجھے رہا کرو، ورنہ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ یہی نہیں، عمران خان نے اپنے اوورسیز کو بھی کہا ہے کہ بیرون ملک سے زر مبادلہ مت بھیجیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ زر مبادلہ سے منع کرتے ہیں تو وہاں معمول سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے۔ اچھا، اس میں خان صاحب یہ تجربہ جو ہے ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2014-15 میں بھی یہ کر چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ زر مبادلہ نہ بھیجیں، بلکہ یہاں پر وہ ذرا مزید میں ذرا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلے گئے تھے، لیکن ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ کیا کریں گے جو انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا کہ آپ پیسے اگر بھیجنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ پیسے جو ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی یار دوست آتا ہوا تو اس کو اس کے ہاتھ بھیج دیں، ڈائریکٹ بینک میں نہ بھیجیں، کیونکہ بینک میں بھیجیں گے تو زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان کے بڑھیں گے، پیسے پاکستان ہی آئیں گے، فائدہ پاکستانیوں کو ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب پیسے باہر سے آتے ہیں ڈالروں کی صورت میں ہوتے ہیں تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ پیسے آپ کو روپے کی صورت میں دے کر ڈالر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کے زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی بھی ملک کا جو سگا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری بات ہے، یہ جو پیسے میں بھیجتا ہوں یا میرے بہت سارے دوست سعودیہ میں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دبئی میں سن رہے ہیں، ابو ظبی میں سن رہے ہیں، کویت میں سن رہے ہیں، مسقط میں سن رہے ہیں، انگلینڈ میں سن رہے ہیں، جرمنی، اسپین، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، وہ پیسے حکومت پاکستان کے نام لکھ کر نہیں بھیجتے، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ میں بھی بھیجتا ہوں، ماں کو بھیجتا ہوں، بہن کو بھیجتا ہوں، بہت سارے اپنے جو میرے گاؤں کے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کو بھیجتا ہوں، مسجد کو بھیجتا ہوں۔ بہت سارے جو پیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنے اپنی جو تسلی دیتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ہم حکومت پاکستان کو تو نہیں بھیجتے، وہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں۔ اور اگر وہ ہم نہیں بھیجیں گے تو جن کو ہم سے آس ہے، جن کو ہم سے امید ہے، سعودی عرب میں جو ملینز پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے وہاں پر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہر مہینے اپنی فیملی کو پیسے بھیجتے ہیں، اور اگر وہ ایک مہینے نہیں بھیجیں گے تو کیا خان صاحب ان کے گھر پہ راشن دے کر آئیں گے؟ اگر فرض کیا کہ وہ پیسے نہیں بھیجیں گے تو کیا خان صاحب ان کے گھر پہ راشن دے کے آئیں گے؟ اور جو خان صاحب والے لونڈے لپاڑے ہیں وہ تو ویسے نہیں بھیجتے، وہ خان صاحب والے جو لونڈے لپاڑے جو خان صاحب سے پیار کرتے ہیں انہوں نے تو پاکستان دیکھا نہیں ہے، ایک دفعہ چکر نہیں لگایا پاکستان، تو ان کو منع کرنے سے کیا فائدہ پڑے گا؟ وہ پہلے نہیں بھیجتے ہیں۔ جہاں تک اچھا پھر یہ کیا کیا تھا خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے، اور پھر لوگوں نے کہاں بھیجنے تھے، اس وقت بھی پیسے زیادہ آئے تھے۔ اور مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پھر جب عمران خان صاحب کی 2018 میں حکومت آ گئی اور پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ جو گرے لسٹ والا معاملہ تھا،
پھر کہاں کہاں جا کے ماتھے نہیں رگڑے حماد اظہر اور عمران خان کی کابینہ نے کہ خدا کے واسطے، اور پھر ان کو یقین دلایا، میک شور کیا کہ کبھی زندگی میں ہنڈی کے ذریعے پیسے نہیں آئیں گے، ہم کوشش کریں گے، اور جتنی سختیاں عمران خان کے دور میں ہوئی وہ آج میں اور آپ بھگت بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خان صاحب نے اور کام بھی کیا تھا، بجلی کے بل جلا دیے تھے، موٹر وے کا ٹول پلازا، موٹر وے میں لوگوں نے چھتر کھائے، جو عمران خان کے حمایتی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ ٹول پلازا نہیں دیں گے۔ یہ تمام حرکتیں عمران خان صاحب پہلے کر چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی عمران خان صاحب کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ پیسے جو پاکستان کو بھیجے جاتے ہیں اس سے حکومت پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا شہری جس ملک کا ہوتا ہے وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا دیتا۔ سیاسی تحریک ہے، آپ جائیں الیکشن، آپ نے لڑا ہوا ہے، اسمبلیوں میں جائیں، سینٹ میں جائیں، وہاں جا کر لڑیں، حکومت سے اپنے مطالبات پورے کریں، یا پھر کوئی پرامن طریقہ ہوگا اس سے آپ پروٹیسٹ کریں، لیکن آپ پیسے نہ بھیجیں، ترسیلات نہ بھیجیں، بجلی کے بل جلا دیں، موٹر وے پہ سفر کرنے کے آپ ٹول پلازا نہ دیں، اور اس کے علاوہ اپنا بزنس کا ٹیکس نہ بھریں، ایسی بیوقوفیاں کرنا چھوڑ دیں خان صاحب۔ یہ بچوں والی حرکتیں آپ تمام کی تمام کر چکے ہیں، جس میں آپ بری طرح، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے بجلی کے بل کو آگ لگا دی تھی، اور اس کے بعد جا کر اپنا بل جمع کرا دیا تھا، کہہ رہا تھا جی میری بیوی ٹھنڈے پانے نہ دی نہیں، تانوں یاد ہے نا خان صاحب نے کیتا سی کہ میری بڈھی ٹھنڈے پانے والی نہ دیے گی تو مینوں بجلی بل تاں جمع کرانا پیا، لیکن آپ لوگ جمع نہ کروائیں۔ یہ والی گھسی پیٹی باتیں جو ہیں وہ پہلے کر چکے ہیں، چاہے وہ بجلی کا بل ہو، چاہے وہ ترسیلات ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جب یہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے پیسے زیادہ پاکستان آئیں گے، کم از کم میں اس مہینے میں جتنے بھیجتا ہوں اس سے زیادہ بھیجوں گا، بلکہ میں اس مہینے 4 گنا یا 6 گنا پیسے بھیجوں گا، یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ اگر کوئی کہے گا دوست تو اس کو رسید بھی واٹس ایپ کر دوں گا، 6 گنا زیادہ پیسے بھیجوں گا جتنے میں بھیجتا ہوں، اس لیے بھیجوں گا کہ پاکستانی بینک میں پڑے رہیں، اگلے مہینے کام آ جائیں، اس سے اگلے مہینے کام آ جائیں گے، جو ہر مہینے کے بھیجنے کے بجائے میں ایک دفعہ 6 مہینے کے بھیج دوں گا، مجھے کیا فرق پڑے گا، اور وہ 6 مہینے جائیں گے تو پاکستانی حکومت کو فائدہ ہوگا، اور وہیں سے پاکستانی بینک سے میں اپنے آگے آگے دیتا رہوں گا جس کو میں نے دینے ہیں۔ لیکن یہ میں اکیلا نہیں کروں گا، آپ بھی کریں، ایک مہینے کے بارے میں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ 4 مہینوں کے پیسے بھیجیں، 6 مہینوں کے پیسے بھیجیں اسی مہینے میں 14 دسمبر کے بعد، 31 دسمبر سے پہلے پہلے بھیجیں، اور بھیج کر بتائیں خان صاحب کو، پھر جو حکومت ہے وہ بتائے لوگوں کو کہ جب آپ خان صاحب آپ نے منع کیا تھا تو آپ کے لونڈے لپڑوں نے تو پہلے بھی نہیں بھیجنے تھے، لیکن محب وطن پاکستانیوں نے اس سے 6 گنا زیادہ پیسے بھیجے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی اس نیچ اول پر آپ کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خان صاحب کی پارٹی پر ان کی فیملی کا ہر دن گزرتے دن کے ساتھ قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کہتے ہیں؟ اور خان صاحب یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو جو ادارے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو عدالتیں کرتی ہیں، اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔